لعلهم يشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قابل قدر سامعین محترم مغرب کے بعد یہ مجلس ذکر کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت آپ کو میں دعاؤں کے حوالے سے مختلف چیزیں عرض کرتا ہوں. کسی بھی کام میں آدمی اپنے لیے اس کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ اس میں اس کا کوئی معاون، کوئی مددگار اور اس کو کوئی سہارا اور دلاسا دینے والا ہر آدمی اس میں چاہتا ہے. بچہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا باپ بھائی مجھے کوئی سہارا دے. پریشان حال ہے وہ چاہتا ہے میرے ساتھ میرا کوئی معاون بنے. مریض چاہتا ہے میرا کوئی معالج بنے. تو مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہو، میں اللہ کا بن جاؤں، اللہ میرا بن جائے. یہ سب سے بڑی اس کی سعادت والی زندگی ہے. اس لیے سب سے بہترین اور مقبول ترین عمل جو اللہ کے ہاں ہے ان میں سے ایک دعا ہے. آپ کہتے اس کو ہیں جو غلام بن کر اپنے مالک سے مانگتا رہے. جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو اسی سے مانگیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کی دعا مانگیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، بیمار ہیں. ایک یہ ہے کہ کچھ ادعیہ معصورہ جو ہماری ضرورت کے لیے جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ ان کو پڑھا کرو، اور اس کے فوائد اور ثمرات ارشاد فرمائے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. مثال کے طور پر یہ ہمارے تبلیغ والے عام طور پر لوگوں کو تسبیحات مسنونہ کی تلقین کرتے ہیں. وہ 3 تسبیح ہیں. پہلی تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی تسبیح ہے. سبحان اللہ تملا المیزان، جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کی اتنی نیکی ہیں کہ میزان اس سے بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ تملا ما بین السماوات والارض، الحمدللہ کہو زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. لا الہ الا اللہ یہ جنت کی سب سے بڑی کنجی ہے اور چابی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اللہ اکبر اللہ کی عظمت اور کبریائی کی علامت ہے. تو ان کلمات کو پڑھنا، ایک تو اس تسبیح کا اہتمام کیا کریں. دوسرا استغفار پڑھا کریں، اور استغفار میں مختلف کلمات ہیں جو مناسب یا آسانی سے یاد ہو وہ پڑھیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دوسرا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بہتر استغفار وہ ہے جس میں لفظ رب ہے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. رب کے نام سے استغفار کرو. وہ استغفار ہے جس میں استغفر اللہ ربی کا جملہ ہے. اور درود شریف تیسری تسبیح جو ہمیں سارے بزرگ اور مشائخ اور اولیاء بتاتے ہیں، یہ اصل مصنوع تسبیح ہے. اور اس کی ترتیب یہی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، اللہ کا حکم ملے گا. توبہ کرو، گناہ معاف ہوں گے. پھر درود شریف پڑھو. تو یہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا کہ درود پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ تو انہوں نے فرمایا پہلے نہاتے ہو، پھر صاف کپڑے پہنتے ہو، آخر میں خوشبو لگاتے ہو. پہلے کلمہ توحید پڑھو،
کلمہ طیب پڑھو، یا یہ ہے کہ کلمہ، یہ جو تیسرا کلمہ تمجید اللہ کی بزرگی بیان کرو، تو آپ پاک صاف ہوں گے۔ استغفار سے آپ کا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے صاف نیکی کا لباس پہن لیا ہے، گناہ چڑھ گئے۔ اب خوشبو اور عطر لگاؤ، وہ ہے درود شریف پڑھنا۔ تو اس کی ترتیب یہی ہے، 2 تسبیحیں اور عرض کرتا ہوں، بلکہ دعائیں، تسبیحیں نہیں۔ عباد ابن عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہے، انہوں نے یہ دعا نقل کی ہے جو ہمیں اساتذہ یا علماء بتاتے ہیں کہ صبح و شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا کرو، تمام کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، زمینی اور یوں سمجھو ہر قسم کے موذی ایذا دینے والی چیزوں سے، سانپ سے، بچھو سے، اجداد سے، ان چیزوں سے محفوظ رہو گے۔ اور وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ فجر کے بعد پڑھیں، 3 دفعہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ فرمایا جو پڑھے گا اللہ اسے ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تیسری دفعہ بھی ہم سارے پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حضرت عباد ابن عثمان کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور ان کا ایک پاسا شل ہوا، تو وہ یہ وظیفہ جب کسی کو بتا رہے تھے تو اس آدمی نے کہا آپ کو تو خود فالج ہوا ہے اور ہمیں کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے فالج نہیں ہوتا۔ فرمانے لگے میں روزانہ پڑھتا تھا لیکن اس کی تقدیر کے فیصلے غالب ہیں، خواہ کو کتنا وظیفہ بھی پڑھے۔ تو جس دن مجھے فالج ہوا ہے وہ صبح اشراق کا وقت تھا، اس دن فجر کی نماز کے بعد میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ جو ہی مجھے اٹیک ہوا تو فوراً یاد آیا، اوہ آج میں نے دعا نہیں پڑھی، تو فوراً میں نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ فوراً وہ فالج وہیں رک گیا، اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا۔ تو ان دعاؤں کو یاد بھی کیا کہ جب بھی کوئی تھوڑی سی تکلیف یا پریشانی یا ایسی بات ہے تو فوراً ذہن دوڑایا کریں کہ آج مجھ سے کون سی دعا چھوٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل رہ گیا ہے، حضور کی کون سی ادا اور سنت ہے جس کو میں پورا نہیں کر سکتا، فوراً اس کی طرف رجوع کیا کریں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد دلا دیں گے اور اس میں اللہ خیر پیدا فرما دیں گے۔ ایسی ہی صبح و شام کی چھوٹی سی دعا ہے 7 مرتبہ پڑھنے کی، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ کریں۔ صبح پڑھ لے مر گیا تو اللہ جہنم سے محفوظ کریں گے، جنت میں جائے گا۔ شام کو پڑھے مر گیا تو اللہ محفوظ کریں گے، جنت میں جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار، 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 اللہم اجرنی من النار۔ یہ تو 2 چھوٹی سی دعائیں۔ ایک سورت بتاتا ہوں جو صبح و شام ہمیں 11 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے جتنے مشائخ ہیں ان میں ان کے معمولات میں ہے کہ سورت قریش فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 11 دفعہ پڑھو۔ اس کے 2 فائدے اس سورت میں موجود ہیں، اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف۔ اس کے پڑھنے والے کو اللہ بھوک سے محفوظ رکھیں گے، رزق کی وسعت کرنے کا، اور خوف سے بچائیں گے، اس کے لیے امن پیدا ہوتا ہے۔ صبح پڑھو گے تو شام تک بھوک سے بھی بچے رہو گے، خوف سے بھی بچے رہو گے، شام کو پڑھو گے تو صبح تک۔ آپ کے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بڑے معروف بزرگ گزرے ہیں، مولانا غلام حبیب چکوال والے، یہ پیر ذوالفقار صاحب ان کے خلیفہ ہیں۔
بڑے اللہ والے تھے، ایک صالح آدمی تھے، وہ انہوں نے بہت بڑے عالم بھی تھے، میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں، اور وہ قرآن مجید پر ان کی گفتگو کی دسترس بڑی ہوتی تھی، یعنی کوئی بھی مسئلہ بیان کرتے حکایت روایت سے ہٹ کر فوراً قرآن کی آیت پڑھتے اور اس پر گفتگو کرتے۔ یہ اللہ نے ان کو بڑا کمال عطا کیا تھا۔ تو وہ دو آدمیوں سے انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، یہاں پڑھی تھی امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری سے، اور جس وقت وہ مکہ المکرمہ میں گئے تھے تو اس وقت امام انقلاب حضرت صدیق وہاں پہ، تو وہاں پڑھی تھی انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی سے تفسیر، اس لیے وہ اپنے بیانوں میں قرآن کی تفسیر زیادہ بیان کرتے تھے۔ فرماتے میں حضرت کے ہاں تھا، آپ میں سے جس نے لاہور دیکھا ہوا ہے، اسٹیشن کے قریب ہے شیرہ والا، آدمی پیدل بھی 10-15 منٹ کا راستہ ہے، آ جا سکتا ہے۔ کہتے میں نے حضرت سے اجازت لی کہ میں گھر سے ہو، اس زمانے میں سڑکیں نہیں تھی تو ٹرین کا راستہ تھا، اور ٹرین 24 گھنٹوں میں ایک آدھ جاتی تھی، اور وہ راولپنڈی جاتی تھی، وہ چکوال سے گزر کر جاتی تھی۔ اب وہ چکوال سے راولپنڈی کے راستے کی ٹرین وہ ساری بند ہو گئی ہے، وہ جیسے الحمدللہ ہماری یہ چاچڑا کی ٹرین یہاں سے جاتی تھی، تو ماشاءاللہ چونکہ شیر لوگ آتے رہے تو ان لوگوں نے اس کا لوہا اکھاڑ کے وہ سارا اپنے کاروبار میں لگا دیا ہوگا، جو کچھ بھی کیا جہاں بھی لے گئے، تو اس طریقے سے وہ ٹرین بھی سارے اسٹیشن بھی برباد ہو گئے، ریلوے لائن بھی ساری اکھڑ گئی۔ کہا میں نے حضرت لاہوری سے اجازت مانگی تو حضرت نے فرمایا چلے جاؤ۔ کہتے اجازت تو دے دی، میری جیب میں تو ایک پائی بھی نہیں تھی، کرایہ نہیں تھا۔ میں پہلے اسٹیشن پہ آیا تو گاڑی کھڑی تھی، جو جس اسٹیشن سے گاڑی چلے نا وہاں گھنٹہ ڈیڑھ پہلے آ کے ڈبے آ کے کھڑے کر دیتے ہیں، پھر انجن لگتا ہے، پھر وہ وقت ہوتا ہے، لوگ پہلے آ کے سیٹیں لینا اور جگہ ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا میرا دل کے میں آیا کہ ایسی چوری بیٹھ جاؤں، وہاں چکوال اتروں گا، وہاں کی جو ریلوے اسٹیشن والے ہیں وہ چونکہ ہمارے گھر کے قریب ہے تو وہ تو لوگ واقف ہیں، راستے میں کوئی آئے گا تو میں کہوں گا میں طالب علم ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، گزارا ہو جائے گا۔ کہتے اسٹیشن پہ جا کے گاڑی میں بیٹھا، پھر خیال آیا کہ یار قرآن کی تفسیر پڑھنے آیا ہوں اور یہ چوری کروں اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نہیں ایسا کرتا، پھر وہاں سے واپس جا۔ پھر جا کے میں مغرب کی نماز کا وقت تھا، جیسے ہم یہاں آپ نے نماز پڑھی، حضرت لاہوری اس وقت عوامین پڑھ رہے تھے اور وہ بڑی لمبی پڑھتے تھے۔ حضرت نے 2 رکعتیں پڑھ کے یوں سلام کہہ رہا تو دیکھا پیچھے مولانا غلام حبیب صف میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت لاہوری نے انہیں فرمایا غلام حبیب سورۃ قریش پڑھتے رہو، یوں نہیں پوچھا کہ بھی گئے تھے آئے ہو، پیسے نہیں ہیں، کرایہ نہیں ہے، کیا چکر ہے؟ یہ اللہ جن کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہے، اللہ ان کے دل میں باتیں وارد فرما دیتے ہیں، اسی کو کشف کہتے ہیں، اور انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ سورۃ قریش پڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کی، حضرت نے پھر 2 رکعت کی نیت باندھی، وہ نوافل پڑھ رہے تھے، میں سورۃ قریش بیٹھے پڑھ رہا تھا۔ اس دوران ایک شخص آیا، اس زمانے میں اس نے مجھے 5 روپے دیے، جبکہ 1 روپیہ اور 1 روپے کی چوتھائی ہوتی تھی 4 آنے، اتنا کرایہ تھا لاہور سے چکوال کا، تو وہ مجھے 5 روپے دے گیا، میرے تو بارے نیارے ہو گئے۔ تو اب دل میں آیا کہ اٹھ کے چلا جاؤں، لیکن میں نے کہا شیخ کو تو بتاؤں۔ حضرت نے یوں سلام پھیر کے پھر پیچھے دیکھا، فرمایا غلام حبیب بیٹھے ہو، چلے جاؤ گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ میں گیا تو اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی، میں نے ٹکٹ لی، جوں ہی پائیدان پہ پاؤں رکھا تو گاڑی چل پڑی، تو میں پہنچ گیا۔ حضرت نے پھر مجھے روانہ کرتے ہوئے فرمایا کہ غلام حبیب سورۃ قریش پڑھا کرو۔ اب اس کے مختلف طریقے مختلف بزرگوں نے لکھے ہیں اس کے پڑھنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور اہل عرب پر اللہ کے انعامات ہیں اس کا ذکر ہے کہ وہ 2 سفر کرتے تھے یمن کے اور شام کے، مخت سردی اور گرمی کے لحاظ سے، اور وہ بس سفر وسیلہ ظفر بنتا تھا، ان کی کامیابی کا سبب بنتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا کہ تم بدو ہو، دیہاتی ہو، جنگل میں رہنے والے ہو، اللہ نے تمہیں وہاں سے رزق دیا ہے، دیکھو تمہارا رزق اللہ نے وہاں رکھا ہوا ہے۔ تو آپ کہیں دیہات اور جنگل میں ہوں گے، جیسے اللہ ان کو رزق دیتا تھا ایسے اس سورت کے پڑھنے پہ اللہ ہمیں بھی رزق عطا فرمائے۔ اور دوسرا، اس سفر میں آنے جانے میں 2 چیزیں بڑی حائل ہوتی ہیں، بھوک پیاس بھی لگتی تھی، اور ساتھ ہی دوسری چیز جو پریشانی کا باعث بنتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ بھئی سفر میں خطرہ ہوتا تھا لٹنے کا، قافلے لٹ جاتے تھے۔ تو اس سورت کو پڑھنے سے آپ سفر میں بھوک پیاس سے بھی محفوظ رہیں گے، اس سورت کے پڑھنے سے آپ مال و متاع کی حفاظت میں بھی رہیں گے، مال آپ کا لوٹ کوئی نہیں سکے گا، آپ پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا۔ فجر اور مغرب کے بعد اس کو 11 مرتبہ اپنے لیے، گھر کے لیے، رزق کی فراخی کے لیے، اسی طریقے سے اپنے عزیزوں کو بتایا کریں، وہ بیٹھ کر پڑھا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہیں۔ حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لے گئے، بزرگ آدمی تھے، لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت آئے ہوئے ہیں، تو کئی لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جس جگہ تھے وہاں لوگ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو اس آدمی نے نا اپنے حساب کے مطابق ایک دیگچہ چاولوں کا بنایا کہ چلو جو ساتھ خدام ہیں یا جو ملنے والے آ رہے ہیں شام کو ان کو دسترخوان پہ میں کھانا کھلاؤں۔ حضرت کا نام سن کے لوگ آنا شروع ہوئے، جب شام کا ٹائم ہوا تو اتنی تعداد بڑھ گئی کہ 100 سے بھی زیادہ آدمی تھے، اور وہ دیگچہ مشکل سے 30-40 آدمی کو پورا ہوتا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں ان کے لیے اور کھانا کہاں سے پکاؤں، چاول پکائے ہوئے تھے۔ تو اس نے حضرت شاہ صاحب کو آ کر کہا کہ حضرت ایسا ہے، دعا فرمائیں اللہ رزق میں برکت دے۔ حضرت نے فرمایا سورۃ قریش پڑھو، پھر فرمایا مجھے لیجیے، تشریف لے گئے اور وہاں پر بیٹھ کر آپ نے سورۃ قریش پڑھی، اور پڑھ کر اس پہ پھونک ماری اور اللہ کے حضور دعا کی، اور اس کے اوپر حضرت نے بھی اپنی چادر ڈال دی اور فرمایا دیکھنا نہیں، اندر سے چاول نکال نکال کے ان کو کھلاتے تھے۔ وہ نکال نکال کے دیتا گیا، بناتا گیا۔ وہ جتنی جماعت آئی ہوئی تھی 100 سے زیادہ آدمی، سب کھا کے سیر ہو گئے۔ جب حضرت کی چادر ہٹائی تو دیکھ میں چاول پڑے ہوئے۔ تو یہ اللہ کی غیبی مدد، یہ اس کو وہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں جو اس راستے میں زیادہ نکلتے ہیں۔ یہ آج جماعت والے آئے ہیں، میرے خیال میں ایک سے جماعت آئی ہے یا جا رہی ہے یہ تو پتہ نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کبھی ان سے پوچھیں کہ اللہ کے راستے میں مدد کیسے آتی، راستے کیسے ہموار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ اگر سفر میں ہیں، آپ کو سواری نہیں مل رہی، سورۃ قریش پڑھا کرو۔ کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ ہے، راستہ بند ہے، نہیں کھل رہا، سورۃ قریش پڑھیں۔ اسی طریقے سے جس جگہ کسی قسم کا خطرے کا حملے کا خطرہ ہو، سورۃ قریش کی تلاوت، تو اس سورت کو صبح شام 11 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ اللہ رزق کے اور فتوحات کے دروازے کھولیں۔ اب آپ حضرات پڑھ لیں اپنا درود شریف اور